ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। हमारी सेहत को यानी कि इंसानी सेहत को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमें बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाए, मिनरल की कमी हो जाए, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो ऑब्वियसली हमारी सेहत भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। उसका रिज़ल्ट हम मुख्तलिफ़ सूरतों में देख सकते हैं। अक्सर साइंस एंड सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं। जब हम जिंक की बात करते हैं तो ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट तो नहीं हम कह सकते, इसको हम कह सकते हैं कि मिनरल है जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। और अगर ये हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी होने लग जाए तो हम अपनी जो प्रॉपर ज़िंदगी के काम है वो ठीक तरीके से सरअंजाम नहीं देख सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो मैकेनिज़म्स चल रहे हैं उनको सही तरीके से रन करने के लिए जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जिंक की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी सेहत को लेकर और इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, इस पर अभी हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं न्यूट्रिशन कंसल्टेंट सादिया मज़हर। सादिया, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सादिया, क्या इम्पोर्टेंस है जिंक की इन आवर बॉडी? एंड इट्स अ मिनरल, राइट? इट्स अ न्यूट्रिएंट। इट्स अ न्यूट्रिएंट। वेल, आप इसको देखिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में, ठीक है। और जब आपको चाहिए होता है बॉडी के अंदर जिंक, मोस्ट ऑफ द टाइम अब ये है, अभी जो यंग जनरेशन है, बच्चे आ रहे हैं, जब वो न्यूट्रिशन उनके अंदर जिंक डेफिशिएंट आपको नज़र आएंगे। तो अब हमारे यहाँ जो है वो लिटरेसी रेट कोई इतना हाई नहीं, तो लोग जो भी हैं अब आप उनको एक इंग्लिश के अंदर समझाते जाएं, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। हमारे पास जो क्लाइंट आता है वो एक ख़ास लेवल का आता है जिनको न्यूट्रिशन से रिलेटेड अवेयरनेस है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारी जो विलेजर्स हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमें एक आम फहम ज़ुबान में अगर समझाएं कि आपके बच्चों में जिंक की डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी डेफिशिएंसी से रीज़न्स क्या, उसमें क्या होता है कि ब्रेन की डेवलपमेंट ठीक नहीं होती, आपका मेमोरी लॉस हो सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, आपकी जो डीएनए फॉर्मेशन है, जो आपके बॉडी के डीएनएस बनते हैं, वो ख़राब हो सकती है। अच्छा, अब जो इस लेवल पे जो लोग होते हैं यूजुअली उनमें ये होता है कि उनको नहीं आइडिया कि अब बच्चा किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी का शिकार। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अब हम उनको ये गाइड करते हैं कि जब आपने चेक करना है आपका छोटा बच्चा है उसमें डेफिशिएंसी है, आप उनके बाल देखें, ठीक है। और बड़े बच्चे भी जो हैं 10 का ग्रुप है या 12 का ग्रुप है, अब अगर आप उनको बताएं तो उसमें उनके जो बाल हैं उनके अंदर एक पतली पतली स्ट्रिप से फॉर्म हो जाएगी। वो कैसे कि कलर जो है अगर पूरे बालों का ब्लैक है तो उसमें वो कुछ ब्रॉन्जी, गोल्ड्स में इस तरह ऐसे जैसे स्ट्रीक्स हुई हुई हैं। अच्छा, तो दैट इज द मेन साइन आपके अंदर, किसी के भी अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है। बिल्कुल ठीक हो और गया। मोस्ट ऑफ द टाइम यू से यू आर लाइक यू वर वेरी फ्रेश इन द मॉर्निंग, आप सारे अपने काम कर रहे थे, रात को भी आप ठीक सोई, सुबह आप उठी, आपने कहा ओहो मेरे तो सर में बहुत सख्त दर्द हो रही है। अब ना आपको कोई ऐसा सिम्टम जो है वो अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी भी हिस्ट्री में आप जाएंगे तो कहीं से आप जिंक डेफिशिएंट हो रही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं, अगर मैं रात को सही से सो रही हूँ, मैं एक टाइम पर सोई हूँ, 11 बजे सो गई हूँ, सुबह जब मुझे अपने टाइम पर उठना है तो रात को मैं ठीक सोई, बट जो उठते साथ में बहुत ज़्यादा अगर या मैं या कोई और बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा है और कुछ करने का दिल नहीं कर रहा और नींद भी पूरी हो गई है बट हम फ्रेश नहीं है, तो ये हम इसमें कह सकते हैं कि हम जिंक डेफिशिएंट हैं। वन ऑफ द कॉजेज। बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर चीज़ें भूलने लग गई हैं जो हम फ्रीक्वेंट देखते रहते हैं वो तो याद है, लेकिन जो हमने एक दफ़ा पढ़ा वो उस टाइम तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे से याद है, लेकिन बाद में हम अक्सर नोट करते हैं वो चीज़ भूल जाती है जी। और फिर बार बार मैं अपनी भी अगर आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने एक दफ़ा एक चीज़ पढ़ी, 2 दफ़ा पढ़ी, अच्छा ऐसे फील हुआ कि अब याद हो गई है, लेकिन दोबारा से जब उसको रिकॉल किया तो वो आप रिकॉल ही नहीं कर पाते। हाँ, जब आपको कोई क्लू देता है तो आपको याद आता है यस हमने ये पढ़ा हुआ है, ये चीज़ है। सो ये भी जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने ये करना है कि जब हमारे यहाँ हमारे कंट्री में ये होता है कि हम यूजुअली सुबह उठ के वही ब्रेड अंडे वाला हमारा ब्रेकफास्ट चल रहे हैं, तो सीरियल्स आर वेरी वेरी हेल्दी वे ऑफ आप कहें कि टू फुलफिल दिस नीड। बिल्कुल ठीक है। जिंक अगर आपने अपनी बॉडी में पूरा करना है, आप रूटीन में मीट ले रहे हैं, आप पोल्ट्री यूज़ कर रहे हैं, आप सीरियल्स ले रहे हैं और आप बीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं,
پھر آپ دالیں جو ہماری ہیں وہ لے رہے ہیں تو دے ول ورک ریئلی ویل. ہمارے پاس جب ریسرچ آئی یو کے سوسائٹی سے, آئی ایم ون آف دا ممبرز آف نیوٹریشن سوسائٹی یو کے ایز ویل, تو جب وہاں سے لیٹسٹ جو ریسرچز ہوتی ہیں وہ آتی ہیں تو اس میں لیٹسٹ ریسرچ میں انہوں نے جو گروپ آف چلڈرن جنہوں نے بچپن میں دالیں اور یہ چیزیں بینز اور سیریلس کھائے ہوئے تھے, ان کا جو امیون سسٹم بھی اور ان کی جو ہیلتھ تھی, ان کا گروتھ ریٹ, دیٹ واز بیسٹ. بالکل ٹھیک. اور ہمارے ہاں یہ کرتے ہیں کہ دن کے اگر 7 days ویک میں ہیں تو ہم 7 کے 7 دن گوشت یا چکن کہیں نہ کہیں پکا کے ہی ہم نے پھر آگے چلنا. جب آپ سیریلس کی بات کر رہی ہیں تو وہ سیریلس میں ہم جو کارن فلیکس ہیں, چوکو فلیکس ہیں, کس قسم کے سیریلس کی؟ اچھا یہ دیکھیں آپ بہت آپ نے اسی پوائنٹ پہ لے آئی. میں ابھی یہ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں کیا چلتا ہے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمیں گندم کھلائی جا رہی ہے, گندم کی روٹی ہے, پھر ہمارے ویٹ ہر جگہ ویٹ ہے. تو آپ دیکھیں اللہ نے جو ہمارے لیے چیزیں بنائی ہوئی ہیں اس میں 10 اور ٹائپ کے بھی اناج ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو بھی استعمال میں لائیں, آپ جو کو استعمال میں لائیں. ٹھیک ہے, آپ بارلے ہیں, پوریج, ان کے سب کے ان کو پوریج فارم میں لے کے آئیں. آپ ان کو مکس کر کے, ایک تو ہم بناتے ہیں نا ایک جو ہمارے کنٹری کا ایک کامن ٹرینڈ ہے, ہم اس میں بناتے دودھ کے اندر ہم نے اوٹس کو ڈال لیا, بارلے یوز کر لیا, یا ویٹ کا جو بھی ہم پوریجز یوزلی بناتے ہیں. اچھا بہت سارے ڈفرینٹ کنٹریز میں وہ کیا کرتے ہیں, ان سب سیڈس کو اکٹھا کر کے اس کے اندر وہ تھوڑا سا میٹ منس آپ ڈال لیں, یا آپ فش منس ڈال لیں, یا آپ پولٹری میں سے چکن کی طرف آپ چلی جائیں, آپ ڈال کے اور اس کے اندر یہ سارے ڈال کے آپ اس اسٹاک میں اس کو پکائیں, اور وہ ایک پورا فل میل ایسا اچھا بن جاتا ہے کہ اگر وہ بھی ہم سالٹیج فارم میں یا اگر آپ ہانی کی فارم میں, جیسے آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, آپ اس کو یوز کریں, بچوں کو ریگولر دیں, اتنی اچھی ایک ڈائٹ آپ کی بن جائے گی. along with the corn flakes and choco flakes ہم پوریج اور ہم یہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ جو کی روٹی بھی استعمال کی جا سکتی ہے. ابھی مکس فلاورز کا آپ نے سنا ہوگا, بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. سارے جو یہ بارلے ہیں, اوٹس ہے, ویٹ ہے, ان سب کو جب مکس کر کے, ابھی بہت سارے مارکیٹ میں فلاورز آ رہے ہیں, یعنی کہ آٹا جو یوز کرتے ہیں ہم روٹی بنانے کے لیے, تو آپ اس کو مکس والے فلاورز کی روٹی بنائیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کو آپ تھوڑا سا لیں rather than using the bread which is available in the market. Yes, مکئی is very, ابھی دیکھیں most of the time the people who are just on diet, ان میں اب جب ان کو ایک fulfillment نہیں فیل ہو رہی ہوتی, جب وہ ڈائٹ پہ ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اور کھانا ہے, تو ہم ان کو جب کارن, ایک اس کو میں یوزلی کارن کے ساتھ ان کی ڈائٹ میں اگر وہ ایڈ کرتی ہوں, تو مجھے بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ پازیٹیو رسپانس یہ دیتے ہیں کہ ہمیں جب ہم نے یہ لیا ہے تو اس سے ہمیں ایک پورا جیسے ہمارا پیٹ بھر گیا, ایپیٹائٹ جو ہے وہ, یس دیٹس ریئلی گڈ. اور اس میں پھر لو کیلوریک ہے, آپ کو سیٹ رکھے گا, آپ کے اسٹمک کو فل رکھے گا. ٹھیک ہے, تو ابھی جب زنک کی آپ بات کرتی ہیں تو کون کون سی چیزیں ہیں جن میں یہ پریزنٹ ہے, اور میں نے وہ آپ کو لسٹ آؤٹ ابھی کر دی. اچھا مزے کی بات ہے کہ بہت سارے پیشنٹ جو زنک ڈیفیشینٹ رہے ہیں پاسٹ میں, ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک انڈیپینڈنٹ فارم میں زنک آپ کو کہیں پہ کم ملتا ہے. ٹھیک ہے, جو ڈفرینٹ ملٹی وائٹامنس کے ساتھ مل جائے گا, کیونکہ مائنر اماؤنٹ میں چاہیے نا کہیں پہ, وہ آپ کی باڈی کو بہت تھوڑا سا چاہیے. تو اگر آپ کی باڈی میں ملا ہی نہیں کافی ٹائم کے لیے, تب آپ سپلیمنٹس کے اوپر جا سکتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ فیمیلز بہت ساری جو یہ کمپلین کرتی ہیں, اب یہ کسی نے نوٹس یہ چیز نہیں کی ہوگی کہ ان کو زنک ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں. آپ زنک ڈیفیشنٹ ہیں, آپ لوگ جو ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم ہم اسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں, کیلشیم ڈیفیشنٹ ہیں, ڈی ڈیفیشنٹ ہیں, یا اس طرح کی ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارے نیلز اور ہیئر اور ان کا سارا ایشو چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن زنک ایک پراپر ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کے. اچھا میں ہمارے پاس وقت کم ہے, ایک تو میں آپ سے کوئکلی یہ چاہوں گی, 1.5 منٹ ہمارے پاس رہ گیا, تو میں چاہ رہی تھی ہم ذرا کوئکلی سم اپ کریں چیزوں کو. ایک تو یہ بتائیں کہ جو لوگ بہت زیادہ ایلوپیتھک میڈیسنس کا استعمال کرتے ہیں, ان میں کیا زنک ڈیفیشنسی زیادہ ہو جاتی ہے؟ ایکچولی دیکھیں, کوئی بھی چیز جو آپ نے نیچرل فارم میں نہیں لی, جو قدرتی طریقے سے باڈی میں نہیں آئی, وہ ایک فیک چیز ہے بنی ہوئی, اس نے باڈی میں جانا ہے, تو وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گی جتنا آپ نیچرل چیز کو لیں گے. اس کا ایگزامپل میں آپ ایک بہت چھوٹی سی اس میں دیتی ہوں کہ میرے پاس انیمیا پیشنٹس آئے, ان کو ہم 1+ months ہم ان کو سپلیمنٹس پہ بھی رکھا, لیکن ان کا جو ایچ بی تھا وہ ہائی نہیں گیا. ٹھیک ہے, the minute I started treating them with iron rich جوسز یا ڈائٹ, اور اس کے ساتھ وہ صرف میں نے ان کو خوراک دی ہے وہ والی, تو وہ within 1 month آپ ان کا ایچ بی جو ہے وہ لیول پہ آ گیا. اب اس سے آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ زنک اگر باہر سے سپلیمنٹ فارم میں آپ ڈالتے جائیں گے,
وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا آپ اس کو ڈائٹ کے تھرو اندر لے کے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ریکمینڈیڈ اماؤنٹ فار این ایڈلٹ کتنی ہے؟ 8 to 11 mg روزانہ کتنا بنتا ہے؟ یہ ڈیفیشنٹ کے لیے. اچھا یہ ڈیفیشنٹ کے لیے، نارمل کے لیے نارملی جو اگر آپ اپنی پولٹری لے رہی ہیں، آپ فش لے رہی ہیں، سیریل لے رہی ہیں، یعنی کہ جو بیسک ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں اس میں سے اتنی مائنر سا اماؤنٹ ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے باڈی کے، وہ ہمارا پورا ہو رہا ہے. لیکن آپ مچھلی میں ایک مناسب مقدار میں آپ کریبز لیں، فش لیں، آپ ان میں آپ کو مل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کہہ رہی تھی سیریلز وغیرہ کا استعمال کریں. ایلمنٹ جو ہے دیٹ از ویری بیسٹ سورس. آپ زنک ان کو بچوں کو چھوٹے اگر اسکول گوئنگ ہیں، آپ ان کا جب ٹفنس پیک کرتے ہیں جسٹ پٹ ایلمنٹس ان دیٹ. آپ فش کو ایڈ کریں. باقی نٹس یا ڈرائی فروٹس ہیں ان میں بھی جی ہوتا ہے مائنر اماؤنٹ میں ہو سکتا ہے. کیشوز کو آپ دیکھ لیں ایلمنٹ کے فارم پہ. جتنی آپ کے پاس اللہ نے نیچر میں چیزیں ایٹیبلز رکھی ہیں ان سب میں کہیں نہ کہیں مائنر اماؤنٹ میں ہر نیوٹرینٹ موجود ہے جو آپ کو باڈی کو مل رہا ہے. بالکل ٹھیک. دس از دا بیلنسڈ. ایکچولی اللہ نے کہا ہے کہ یو ایٹ ایوری تھنگ, every portion balance کر کے کھاؤ. But excess of everything is bad, so we have to stay very conscious about it. اور جو آپ نے ڈیفیشنسی اور سمٹمس کی بات کی اس کے لیے بس یہ میں ریپ اپ کر رہی ہوں. اس میں ہمیں یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے بال گرنے لگ جائیں گے, آپ کی اسکن میموری لاس ہوگا, کانسنٹریشن اچھی نہیں رہے گی, آپ فریش نہیں ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جب آپ کو بچوں کی گروتھ میں آپ کو بہت افیکٹ ہاں, اور برین ڈیولپمنٹ ان کی رک جاتی ہے, ہنڈر ہوتی ہے اگر آپ ان کو زنک پراپر اماؤنٹ میں نہیں ہوتا ان کا. بالکل زنک از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم کسی وقت آپ کو پروگرام دینا چاہیے, بیکاز ہمارے کنٹری میں زنک کے اوپر اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے ہاں ہائٹس چھوٹی رہ رہی ہیں, ابھی آپ 80% اسٹارٹڈ ہائٹ ہے, بالکل اس کے لیے زنک بہت زیادہ ضروری ہے. سو زنک کا ہماری صحت کو مینٹین رکھنے میں بہت اہم کردار ہے. سو ان چیزوں کا جس طرح سے سعدیہ نے بتایا کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے بارے میں کانشیس رہتے ہوئے, اور جو آپشنس بتائیں وہ بڑی ایزی چیزیں ہیں, آپ ان کو اپنی ڈائٹ میں تھوڑا بہت ایڈ کر کے اپنے جو زنک کے لیولس ہیں ان کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ سعدیہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. گڈ مارننگ.